اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارک کا 7واں حصہ بیان کریں گے۔ اسلام پھیلتا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا وقت آیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ ان سے صرف 2 یا 3 سال چھوٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت بہادر تھے اور شیر و شکار کے شوقین تھے۔ صبح کو شکار کے لیے نکل جاتے تو شام کو لوٹتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری باتیں کہیں، لیکن آپ خاموش رہے۔ گالی کا جواب دے کر بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کیوں گندی کرتے؟ صبر کر لیا اور چلے گئے۔ ایک خادمہ یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ شام کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو ان سے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ تیر کمان لیے ہوئے معمول کے مطابق حرم شریف میں آئے۔ کعبے کا طواف کرنے کے بجائے سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور کمان اس کے سر پر مار کر بولے، لے میں مسلمان ہو گیا، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ ابو جہل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے میں دیکھ خاموش رہا اور وہ سیدھا اپنے گھر چلے گیا۔ سب کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان تو کر دیا، لیکن گھر پہنچ کر سوچ میں پڑ گئے۔ ساری رات سوچتے ہی سوچتے گزر گئی۔ ایک ایک کر کے اسلام کی اچھائیاں سامنے آتی گئیں۔ صبح ہوتے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ چچا جان کے مسلمان ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، لیکن مکے والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 27 سال کے تھے۔ یہ مزاج کے ذرا تیز آوار بہت غصے دار تھے۔ مسلمانوں کو ستانے اور ان پر ظلم کرنے میں وہ کوئی کمی نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب ان کو ملی تو آگ ببولا ہو گئے، مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ آخر کار یہ فیصلہ لیا کہ توبہ توبہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ غصے میں بھرے ہوئے تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ کھڑے ہوئے راستے میں ایک صاحب نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ عمر نے غصے میں جواب دیا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہن بھائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان صاحب نے کہا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے اور بہن کی گھر کی طرف پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ آہٹ پا کر وہ چھپ گئے۔ ان کی بہن فاطمہ نے قرآن کے صفحات چھپا دیے، لیکن آواز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے؟ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے۔ فاطمہ نے بات بنا دی، مجھے معلوم ہے تم لوگ بے دین ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن بھائی پر ٹوٹ پڑے، مارتے مارتے بے دم کر دیا۔ شوہر کو بچانے کے لیے بہن سامنے آ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ آخر کار جسم سے خون رسنے لگا اور وہ گر گئیں۔ گرتے گرتے کہنے لگیں، بھائی جتنا چاہو مار لو، لیکن اسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن کے یہ الفاظ سن کر اور ان کے جسم سے رستا خون دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رک گیا۔ بہن سے پوچھنے لگے، اچھا یہ بتاؤ تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے؟ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے، بہن نے جواب دیا۔ ذرا مجھے بھی دکھاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ سب سے پہلے جن آیات پر نظر پڑی وہ توحید سے متعلق تھے۔
ان کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قیام تھا۔ دروازے پر جا کر دستک دی، چونکہ ہاتھ میں تلوار تھی اسی لیے صحابہ ڈرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو عمر کیسے آنا ہوا؟ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ اکبر نکل گیا، اور ساتھ ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ خبر سنتے ہی سردار مکہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ سوچ میں پڑ گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلمان ہو گئے، خدا خیر کرے۔ مسلمان ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لے کر کعبے میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آگے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے دائیں اور بائیں حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، ان کے پیچھے باقی سب مسلمان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ اب تو مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ صدق اللہ العظیم۔